نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم. اس تقریب کے میزبان اور صدور چودھری شوکت علی صاحب, چودھری اورنگزیب بخشے صاحب کے مسلم کانفرنس بڈیال کے کارکنان, بڈیال کے باہر گرد و نواز سے تشریف لائے ہوئے بزرگوں, بھائیوں اور ساتھیوں, خواتین کی یہ بڑی تعداد موجود ہے, پریس, ہمارے پریس کلب کے لوگ ہیں, سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, جوان لوگ ہیں. میں آپ سب کے دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اسٹیج پر ہمارے سابق صدر مسٹر سٹی جلال صاحب تشریف رکھتے ہیں, سیکرٹری جنرل محترمہ محمد رضا صاحب موجود ہے, ہمارے معروف صاحب ہیں, پنڈال میں بڑی تعداد ساتھی ہیں, سید امام نقوی صاحب جہاں بات کر چکے ہیں, ہمارے اس محفل میں موجود ہیں. مجاہد احمد کے بہت دیرینہ ساتھی چودھری عبدالرحمان صاحب ابھی میں نیچے اتر ان کو ملا ہوں. کئی اور ساتھی ایسے ہیں جو دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں. میں آپ سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. چودھری شوکت صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جو فیصلہ کور کمیٹی میں ہوا, اس کے مطابق انہوں نے برکس کنونشن کا اہتمام کیا. اس محفل میں ہمارے میرپور پریس کلب کے سید احمد شاہ صاحب نے یہاں موجود ہے. عبد الشکور مول صاحب نے مجھے یاد کروایا ہے. اسحاق صابر صاحب ہمارے برطانیہ کے صدر ہیں, ان کے عزیز و اقارب موجود ہیں. چودھری بشیر رفیع صاحب ہمارے بہت متعارف اور فعال سابق صدر بھی رہے ہیں, اور یہ بھی بہت متعارف اور فعال ان کے عزیز و اقارب موجود ہیں. میں آپ سب کا میرے ساتھ اسلام آباد سے ساتھی تشریف لائے اور ضلع بھر سے ساتھی تشریف لائے, کوٹھی سے سیدھا ساتھی تشریف لائے, تو ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ ورکرز کنونشن اس کا ڈڈیال میں ہونا, اسے میں نیک شگون سمجھتا ہوں. مسلم کانفرنس کے حاکم بھی, اور یہ انتخابات کا سال ہے. اس سال میں اس ساری نقل و حرکت کو, اس کا آغاز یہاں سے ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوشگوار ہے, بہت حوصلہ افزا ہے. سارے عوام نے بہت تفصیل سے بات کی ہے. وقت کی کمی کی بھی بات تھی, اور جس طرح سردار عثمان علی خان نے ذکر کیا کہ شعبان آصف صاحب کو, پروفیسر صاحب کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اسٹیج کو ہیڈ کیا ہے. محترمہ سیکرٹری جنرل صاحب ہیں, ہمارے صاحب صدر ہیں. ان لوگوں کے سب سے آخر میں بات کرنی ہوتی ہے. اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے, اس سے براتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. پہلے مقامی ایک دو ساتھی بات کریں, پھر دو چار مہمان ساتھی بات کریں, اور جب وقت کم ہو تو تقریر اسی طرح کریں جیسا چودھری زیادہ صاحب نے کی ہے. 1.5 منٹ میں لگایا ساری تقریر میں, تو اس سے زیادہ باتیں ایک وقت میں بے شمار لوگوں کی تقاریر لوگ یاد رکھ نہیں سکتے. کوئی ایک آدھ بات, ایک دو لوگوں کی باتیں کوئی بہت دیر میں رہ سکتی ہے, اور جو بات ایک آدمی سے رہ جائے وہ دوسرا آدمی بیان کر لے, دوسرے سے رہ جائے وہ تیسرا آدمی بیان کر لے. تو میں آپ سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا ذکر ہوا کہ مسلم کانفرنس مشکل وقت سے گزر رہی ہے. بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ مسلم کانفرنس مشکل وقت سے گزر رہی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری تاریخ ہے اس کے اندر کوئی ایسا فرد آپ ایک ہی بتا سکتے ہیں, ایک ایسا گروہ بتا سکتے ہیں, ایک ایسا قافلہ بتا سکتے ہیں, ایک ایسی جماعت بتا سکتے ہیں جو حق کے اوپر ہو اور مشکل سے نہ گزری ہو. کوئی ایک مثال تاریخ میں مجھے ڈھونڈ کے دے سکتے؟ ایک مثال ساری تاریخ کے اندر موجود نہیں ہے. جتنے لوگ آپ پر کھڑے تھے
وہ مشکلات سے گزرے. اور جب میں تاریخ کا ذکر کرتا ہوں تو یہ بات یاد رکھیں، کوئی کہتا ہماری تاریخ 1000 سال کی ہے، کوئی کہتا 4000 سال کی ہے، کوئی کہتا 10,000 سال کی ہے. آپ کی اور میری تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوتی ہے اور وہ 1500 سال کی تاریخ ہے. اس سے پہلے کی کسی تاریخ کا ہماری تاریخ 1500 سال کی تاریخ ہے. حضور کے ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے، انہوں نے آپ کے پاس آنے سے پہلے کی جو زندگی گزاری، جہالت میں گزاری، بت پرستی میں گزاری، شرک میں گزاری، کفر میں گزاری. کبھی زندگی میں کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ انہوں نے اس کی مثال دی ہو کہ ہم آج سے فلاں وقت یہ ہمارے باپ دادا کیا کیا کرتے تھے، انہیں ایسے طریقے سے کسی کو یاد نہیں کیا. زندگی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، بعثت ہوئی، اور پھر ہماری تاریخ کا آغاز ہوا. اس تاریخ میں کوئی قافلہ ایسا نہیں ہے جو مشکل سے نہ گزرا ہو. ہاں، اگر وہ حق پر نہ. کسی ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ جو ہے یہ روز جماعتیں بدلتے ہیں، تو اس نے کہا کہ جماعتیں بالکل نہیں بدلتا، میری مستقل جماعت حکومت ہے، یہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہے تو میں ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہوں. آپ استقامت کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہیں. اور اسلام کی تاریخ میں مختصر ترین جو تبلیغ بخاری اور مسلم میں ہوئی ہے، اس میں اگر 2 باتیں بتائی گئی ہیں تو ان میں ایک استقامت ہے، استقامت کا ذکر ہے. ایک بدو حاضر ہو، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اسلام ایمان لے کے آنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو. اسے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کے علاوہ کچھ باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، بتائیے. اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے سنا کہ یہ کرو وہ کرو، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بات. تو اس نے عرض کیا کہ میں سارے کام نہیں کر سکتا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے صرف ایمان لانے کے بعد ایک کام بتا دیجیے جو میں کروں، اور اس کے علاوہ باقی کام مجھے کوئی نہ کرنا پڑے. آپ نے فرمایا یہ بات بھی آپ کی منظور ہے. آپ نے فرمایا کہ کل آمنت باللہ، کیا میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر استقامت کا مظاہرہ کر. تو ساری تاریخ میں استقامت کا یہ مرتبہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اور آپ لوگ بالکل ٹھیک کہا، یہاں چودھری شوکت صاحب نے ذکر کیا اور رضی لکشہ صاحب نے ذکر کیا، عثمان علی خان نے اس کی وضاحت بھی کر دی. مسلم گورنمنٹ تمام برادریوں اور قبیلوں کا گلدستہ ہے، تمام برادریوں اور قبیلے ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن اللہ نے ایک برادری کو اس بات کا اعزاز دیا ہے. کیونکہ 2 باتیں یاد رکھیے جو تمام انبیاء کی مشترک سنت ہے. 2 باتیں، نماز کے علاوہ 2 باتیں. ایک یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے داڑھی رکھی ہے، اور دوسرا یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں. یہ باتیں یاد رکھیں. تو بجائے جب نے اپنے آپ کو اگر بکروال شادی کے ساتھ منسوخ کیا ہے تو اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بجائے جب قائم تھے اس تاریخ پر موجودہ صدر مسلم کانفرنس بھی پوری طرح قائم ہے. اور ہم سب اس بات پر کام رہنا چاہتے ہیں کہ دادوں پر بجائے جب کام رہے. اور پھر یہ بات بھی آپ ذہن رکھیں کہ مسلم کانفرنس دیکھیے وہ فرانس سے گزری ہے، لیکن مسلم کانفرنس کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جب لوگ مسلم کانفرنس کا ذکر کریں گے، ہمارے لیے ساری جماعتیں قابل احترام ہیں، ہمارے لیے سارے لیڈر قابل احترام ہیں. ہم اپنے نظریے پر یقین رکھتے ہیں، باقی نظریات کو مانتے نہیں ہیں، لیکن باقی نظریات پر چلنے والوں کا احترام کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور اس کو دفاع نہیں کرتے. میں امان اللہ خان صاحب کی لاش راولپنڈی سے لے کر دلی گیا تھا لاش دفنانے کے لیے، اور اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا تھا. وہ لبریشن فرنٹ کے چیئرمین تھے، وہ مختار کشمیر کے لیڈر تھے. ہم اس سے بخل نہیں کرتے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم کانفرنس کو کچھ اعزازات سے نوازا ہے. وہ اعزاز صرف اور صرف
ریاست تاریخ میں مسلم کانفرنس کے پاس ہے۔ دو ہی تاریخیں ہماری، ایک ڈوگرے کی تاریخ ہے اور ایک مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ جو مسلمانوں کی تاریخ ہے وہ ساری کی ساری مسلم کانفرنس کی تاریخ ہے۔ اور جو ڈوگرے سے علاوہ بچتی ہے مسلمانوں کی تاریخ، وہ ساری کی ساری آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی تاریخ ہے۔ آپ 22 آدمیوں کی شہادت کو لے لیں، آپ تحریک آزادی کشمیر کو لے لیں، آپ قرارداد عراق پاکستان کو لے لیں، آپ نیلا بٹ سے چلنے والی تحریک کو لے لیں، آپ کشمیر بڑھے گا پاکستان کے نعرے کو لے لیں۔ ساری دنیا اسلام پڑھی ہے، لیکن قادیانیوں کو ساری روئے زمین میں سب سے پہلے آزاد کشمیر میں مجاہد اول کی حکومت میں، مجاہد اول کی اسمبلی میں، مجاہد اول کے اسپیکر سردار محمد ایوب خان نے اس دور میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم۔ اور اس کے ایک سال بعد 1974 میں 73 میں مجاہد اول نے یہ کیا، اور 74 میں 73 میں بھٹو صاحب کو پاکستان میں یہ کام کرنا پڑا۔ بھٹو صاحب بہت طاقتور آدمی تھے، بہت بڑے کارکردے سیاستدان تھے، لیکن ان کے دباؤ میں آ گئے تو ان کو یہ کام کرنا پڑا۔ ان کے آس پاس ڈھیر لگا ہوا تھا اس وقت قادیانی حضرات کا، لیکن وہ ان کو یہ کام کرنا پڑا۔ تو اس لیے جب تاریخ آپ کے ساتھ ہے، جب تحریک آپ کے ساتھ ہے، کوئی حکومت آپ کے ساتھ اگر نہیں بھی ہے تو آپ اس کا فکر نہ کریں، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حکومتوں کا فکر ان جماعتوں کو ہوتا ہے جن کو حکومتیں بناتی ہیں اور وہ حکومت چلی جائے تو جماعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ جماعتیں جن کو اسٹیبلشمنٹ بنواتی ہے، فوج بنواتی ہے بعض دفعہ مجبوری سے، اور کبھی فوج نہ چاہے تو جماعتیں نہیں چلتی۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ مسلم کانفرنس پہلے بنی ہے اور پاکستان بعد میں بنا ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ مسلم کانفرنس پہلے بنی ہے اور فوج بعد میں بنی ہے۔ مسلم کانفرنس پہلے بنی ہے اور ایجنسیاں بعد میں بنی ہے۔ اور آپ میں سے بہت سارے دوستوں کی اطلاع کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ معلومات ہونی چاہیے۔ بڑا اعزاز ہے تعلیم میں آپ کا، نسل در نسل بچوں اور بچیوں کو آگے بتا سکتے ہیں کہ جب پاکستان بن گیا تو اس وقت فوج اکٹھی ہو رہی تھی، فوج کو ترتیب دے رہے تھے، تھوڑی سی فوج ہمارے حصے میں آئی تھی۔ جب پاکستان بن گیا جو فوج ہمارے حصے میں آئی، اس میں سب سے پہلے جو بریگیڈ بنا، میں یہ بات میڈیا کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو بریگیڈ بنا اس بریگیڈ کا نام قیوم بریگیڈ ہے، وہ مجاہد اول کے نام ہے۔ لوگ فوج کی بات کرتے ہیں اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اس کے سہولت کار ہے۔ یہ سہولت کاری ہمیں جان سے پیاری ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم اس سہولت کاری کو دل و جان سے عزیز رکھتے ہیں۔ یہ شہیدوں کی فوج ہے، غازیوں کی فوج ہے، مجاہدوں کی فوج ہے، اور پھر سے 10 گنا بڑے ہندوستان کا راستہ رو کے کھڑی رہنے والی فوج ہے، کشمیریوں کا دفاع کرنے والی فوج ہے، دہشت گردی کے خلاف لڑنے والی فوج ہے، افغانستان سے روس کو بھگانے والی فوج ہے، سعودی عرب اور ریڈ کا دفاع کرنے والی فوج ہے۔ اس فوج کا ایجنٹ ہونا، اس فوج کا سہولتکار ہونا اعزاز کی بات ہے۔ ہم اس اعزاز کو گلے لگا کے بازاروں میں پھر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل یہ بات سمجھنے والی ہے، ووٹ کرنے والی ہے۔ اور اگر اس کا دوسرا پہلو آپ دیکھیں تو اس کو بھی ٹھنڈے دل سے غور سے دیکھیں لوگ، اور وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے دروازے پر 2 فوجیں کھڑی ہیں، ایک فوج ہندوستان کی ہے اور ایک پاکستان کی ہے۔ ایک قاتل اور غاصب فوج ہے، حملہ فوج ہے جس نے ہمارے 6 لاکھ لوگوں کو شہید کیا ہے، اور ایک فوج وہ ہے جو ہماری حفاظت کر رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ
ایک طرف آپ کا دفاع کرنے والا کھڑا ہو اور ایک طرف آپ کا قاتل کھڑا ہو، تو آپ قاتل کے پاس جائیں گے یا دفاع کرنے والے کے پاس جائیں گے؟ اور اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر ہم اپنے دفاع کرنے والوں کا دفاع کریں گے، ڈٹ کر کریں گے، اور اپنے بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور فیلڈ مارشل کو اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہیں۔ جب جنرل ضیاء الحق شہید آزاد رفیع کے دورے پر آئے تو میں یوتھ بورڈ کا چیئرمین تھا۔ جتنے نعرے اس دور میں لگے وہ زیادہ سے زیادہ نعرے میرے اپنے لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک نعرہ تھا کہ دہلی تک کرے گی فوج، پاک فوج، پاک فوج، اور آزادی کا واضح رستہ، ایم ایس ایف کا فوجی دستہ۔ یہ دو نعرے میں نے ضیاء اللہ کے دورے کے دوران لگائے۔ اس طرح کیا ہوا مارکہ حق میں؟ یہ باتیں سنیں ذرا غور سے، ان کو یاد رکھیں، آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں۔ اس دفعہ یہ ہوا کہ جب ہمارا یہ چیف دہلی کے اوپر گیا تو چند سیکنڈ ہی تھے، 5 7 10 سیکنڈ تھے، لیکن دہلی کے اوپر کھڑے ہو گئے ایئر چیف نے میسج دیا کہ میں پاکستان ایئر فورس کا چیف ہوں اور اس وقت دہلی کے اوپر کھڑا ہوا، آپ کے اوپر کھڑا ہوا۔ یہ بات اللہ نے ہمارے منہ سے 1987 میں نکلوائی، کہ 2025 میں آگے پوری ہوئی کہ ہمارا ایئر چیف دہلی کے اوپر کھڑا تھا۔ اور امریکی صدر جھوٹ نہیں بولتا، ہمارا ہمدرد نہیں ہے، ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، خدا رسول اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے، وہ ہمارا ہمدرد نہیں ہے، لیکن دنیا کا باخبر آدمی ہے۔ وہ جن تیاروں کا ذکر کرتا ہے، تیارے اس سے زیادہ مارے گئے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ریکارڈ پر بتانا چاہتا ہوں۔ فوج صرف ان تیاروں کا ذکر کرتی ہے جس کی ویڈیو جن کے پاس ہے، جن کے پائلٹ کے نمبر اور پائلٹ کے فوٹو جن کے پاس ہے، وہ 7 8 ہیں، ورنہ یہ 11 12 کے قریب تیارے مارے گئے ہیں، جس کو مودی گوت کہتا تھا۔ مودی گوت کہتا تھا کہ ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم پاکستان کا مقابلہ کرتے، اور جتنے رافیل تھے وہ سارے مار کے آپ نے پاکستان کے بادل سپوت گرا کے واپس چلے آئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس فوج کی سہولت کاری میں مجھے یہ بتائیے کہ کیا پریشانی کیا ہے اور دقت کیا ہے، اور پھر لوگوں کی اپنی سیاسی مصلحت ہے، مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کے رویے پر یقیناً اعتراض ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوج کی مخالفت میں اور پاکستان کی مخالفت میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ دشمن جو ہے وہ مسلح افواج پاکستان کو ہی پاکستان سمجھتا ہے، اور جو پاکستانی فوج کو کمزور کرنا چاہتا ہے وہ دشمن کی فوج میں طاقتور کرنا چاہتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ گھر کی فوج مضبوط ہوگی تو دشمن کی فوج کمزور ہوگی، گھر کی فوج خدا نخواستہ کمزور ہوگی تو دشمن کی فوج طاقتور ہوگی۔ ہم اپنی فوج کو طاقتور اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ساری دنیا میں راتوں رات عزت ہو گئی، ایک چھوٹا سا جھٹکا لگا، اور ہو سکتا ہے مودی الیکشن سے پہلے دوبارہ کو چھیڑخانی کرے، تو جو دوسرا جھٹکا لگے گا، میں کوئی دعا نہیں کرتا اس کے لیے کہ دوسرا جھٹکا ہو، اس لیے وہ جھٹکا ایسا ہوگا کہ پھر لوگ ہندوستان میں ہو سکتا ہے انہیں بچوں کو کتابوں میں پڑھنا پڑے کہ ہندوستان اس قسم کا ملک ہوا کرتا تھا، یہ بات یاد ہے۔ اس دفعہ اگر چھیڑخانی ہوئی تو پھر ہندوستان کو اگلی پیچھے باتیں جو ہے وہ بھول جائیں گی بہت ساری۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کے کارکنان، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس مجاہد اول نے یہ درس دیا ہے، سردار ڈاکٹر ایوب خان نے، رئیس الوزراء قائد ملت اسلام آباد سے یہ درس دیا ہے کہ مسلم کانفرنس پاکستان کے ساتھ غیر مشروط وابستگی پر یقین رکھتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جمہوریت ہوگی تو پاکستان کے ساتھ ہوں گے، کوئی کہتا ہے اسلامی نظام ہوگا تو پاکستان کے ساتھ ہوں گے، کوئی کہتا ہے معیشت مضبوط ہوگی تو پاکستان کے ساتھ ہوں گے، کوئی کہتا ہے دفاع مضبوط ہوگا تو پاکستان کے ساتھ ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جس حالت میں ہے پاکستان کے ساتھ ہے، اللہ کے فضل سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب کشمیر آزاد ہو جائے، اس کا پاکستان کے ساتھ علاق ہو جائے، تو آپ نے ہمیں سے جو زندہ ہو میرے سمیت
اس شر کو پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا حصہ ادا کریں. اس لیے پاکستان کو ٹھیک کرنا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. ہم جس محاذ پر ہیں یہ محاذ پاکستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کے دفاع کا محاذ ہے, کشمیر کا محاذ, اور یہ شارک ہے, قائد اعظم نے اسے شارک کہا ہے پاکستان کی. اس لیے دشمن میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا, ہماری فوج کے ساتھ پنجہ آزمائی نہیں کر سکتا. وہ ہمارے اندر انتشار پیدا کرتا ہے, سیاست میں استحکام پیدا کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو الجھاؤ پیدا کرتا ہے, امن و امان کو مسئلہ پیدا کرتا ہے, نئی نسل کو گمراہ کرتا ہے, نئی نسل کے بچوں کو تاریخ سے جدا کرنا چاہتا ہے, ان کے ذہن سے تاریخ نکالنا چاہتا ہے. یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کوئی کتنا قیمتی درخت ہو, جب اس کی جڑیں مٹی سے الگ ہو جائیں وہ درخت اسی وقت تک پروان چڑھ سکتا ہے جب تک اس جڑیں مٹی میں ہے. اگر وہ مٹی سے کٹ جائے وہ درخت خشک ہو کے آگ کی نظر ہو جاتا ہے. ہماری نئی نسل کو دشمن سوشل میڈیا کے ذریعے تاریخ سے کاٹ کے الگ کرنا چاہتا ہے اور انہیں اپنی مرضی سے اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتا ہے. آج مصر کے لوگ روتے ہیں, آج شام کے لوگ روتے ہیں, آج یمن کے لوگ روتے ہیں, آج لیبیا کے لوگ روتے ہیں. یہی سستا آٹا چینی چاول تلاش کر رہے تھے, یہی کچھ کر رہے تھے بنگلہ دیش میں, آج روتے ہیں. آج وہ اپنے کیے پر پریشان ہیں, پشیمان ہیں, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نئی نسل کو جو ہے وہ ٹھیک بات ان تک پہنچائی جائے, ان کو بتائی جائے. تو سب کو برا کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. سب برے ہوتے بھی نہیں ہیں, کئی بہت اچھے لوگ ہیں کہ سارے ہلے بولے میں, سارے معاملات میں سمجھدار لوگ ہیں, لیکن ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی کہ جس میں آزاد کشمیر میں انتشار پیدا ہو گیا, افراتفری پیدا ہو گئی. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مسلم کانفرنس کی عمر 93 سال ہو گئی ہے, اور 93 سال کے اندر سیاسی کام میں کوئی لاش نہیں گری 93 سال میں. اور کچھ لوگ ہیں بڑی کامیابی سے احتجاج کی بات کرتے ہیں, لیکن 2-2.5 سالوں میں 14-15-16 لاشیں گر چکی ہیں. یہ کبھی نہ کبھی اس کا حساب دینا پڑے گا. ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, انکوائری کی جائے. چاہیے کہ یہ باقی قوتیں بھی مطالبہ کریں, یہ احتجاج کرنے والے بھی مطالبہ کریں کھل کے کہ انکوائری ہونی چاہیے, منصفانہ انکوائری ہونی چاہیے, اور جس سے جو نقصان کیا وہ پورا کیا جائے. اس میں کیا بہت کی بات ہے. اگر کوئی مسلم کانفرنس بیچ میں آتا ہے تو اس کو سرحدار پھانسی میں لٹکایا جائے, اس کا حساب لیا جائے, اور اگر کوئی دوسرا اس میں شامل ہے تو اس کو دیکھا جائے. میں اس لیے بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم تحریک اور تعلیم کی بارش ہے. اور یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, پڑھنے لوگوں کو پتا ہے, جہاں صاحب لوگ بھی بیٹھے ہیں, کہ مسلم کانفرنس کو اگر شیخ محمود عبداللہ مسلم کانفرنس کی بات مان لیتے تو آج 6 لاکھ کشمیری شہید ہوتا, کشمیر آزاد ہو گیا ہوتا. مسلم کانفرنس کی بات نہ ماننے کی سزا ہے کہ 6 لاکھ لوگ شہید ہوئے. اور پاکستانی حکومتیں بھی بعض دفعہ خرابی کرتی ہیں, اور 2-4 لکھے ہوئے سنگین قسم کے الزامات تھے, لیکن بعد میں جب جنرل ضیاء الحق صاحب کو سمجھ میں آئی تو انہوں نے کوٹلی کے جلسے میں اگر کہا کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد مسلم کانفرنس میں شامل ہوں, اور انہوں نے کہا کہ میرا لیڈر سردار عمر قیوم خان ہے, میرا پریو دشمن سردار عمر قیوم خان ہے. اور پھر لوجونوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, میں بھی ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا چوتھے 5 نمبر پہ. انہوں نے کہا جنرل ضیاء الحق تقریر کر رہے تھے, انہوں نے اس طرح سے انہوں نے کہا کاش, پھر دوبارہ کہا کاش کہ مجھے پاکستان کے کسی کونے میں اتنی شوق اور محبت سے پاکستان کے لیے لگتا ہوا نعرہ دکھائی دیتا جو آج 4 دن سے میں آزاد کشمیر میں دیکھ رہا ہوں. پورے پاکستان نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں اس شوق اور محبت سے نعرہ میں نے لگتا ہوا نہیں دیکھا. پھر میں نے سے اشارہ کیا, نیچے 200-400 رجحان میرے ساتھ تھے, انہیں پھر کشمیر میں کا پاکستان کا نعرہ اور پاکستان سے پاکستان اور باقی بات. تو لیکن ضیاء الحق صاحب نے جو نقصان پہنچایا وہ نقصان پہنچا. بھٹو صاحب کے زمانے میں شملہ معاہدہ ہوا, شملہ معاہدے سے پہلے کشمیر بین الاقوامی مسئلہ تھا,
اور شملہ معاہدے کے بعد کشمیر دو طرفہ تعلقات کا مسئلہ ہو گیا، اور مسلم اور یہ جماعتیں نہ اس طرف تھی نہ اس طرف تھی۔ شملہ معاہدے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس طرف مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی جماعتیں آئیں گی اور اس طرف جو پاکستان کی جماعتیں آئیں گی۔ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے پاکستان کی ساری جماعتیں، قیادت اور کارکن قابل احترام ہے، لیکن ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کو فیصلے دور سے لینے پڑتے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہیں۔ قائد اعظم کی کشمیر پالیسی جو تھی وہ مسلم کانفرنس کی پشت پر قائد اعظم کا ہاتھ تھا۔ قائد اعظم نے مسلم کانفرنس کو اپنی جماعت کہا تھا۔ یہ کشمیر میں ہونے والی خرابی قائد اعظم کی پالیسی سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کی بنیاد یہ تھی کہ وہ 562 ریاستوں میں مسلم لیگ بنائیں گے، لیکن کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس ان کی جماعت ہے۔ تو اس بات کو پالیسی سازداروں سے میں کہتا ہوں، پاکستان کے حکمرانوں سے کہتا ہوں، اپوزیشن سے کہتا ہوں، سیاستدانوں سے کہتا ہوں، مذہبی قوتوں سے کہتا ہوں کہ اگر کشمیر کی پالیسی درست کرنی ہے تو قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کو اپنانے کی کوشش کرو۔ لوگوں کو تقسیم در تقسیم مت کرو، لوگوں کو اکٹھے رہنے دو تاکہ یکجا ہو گے۔ ایک بار ایک جماعت ہے، دوسرا بار دوسری جماعت ہے، تیسرا بار تیسری جماعت ہے، یہ تمام لوگ اللہ کے فضل و کرم سے آج جمعہ کے مسلم کاروں کے ساتھ ہیں۔ تو میں اسی بات آپ سے کہنا چاہتا، اور پھر علامہ اقبال نے مسلم کانفرنس کو روح آزادی کشمیر کہا، توڑ اس دست جفا کیش کو یارب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا۔ مسلم کانفرنس سے مراد تھی کہ مسلم کانفرنس کو خراب کرنے والے جو ہیں ان کی حق میں علامہ نے بدعا کی، اور وہ بدعا میں لگتے ہوئے دیکھی ہے لوگ شراب بھگتے ہیں تو بھگت رہے ہیں، کئیوں نے بھگتی ہے اور کئی بھگتیں گے جنہوں نے مسلم کانفرنس کو خراب کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے بچے گئے، میرا یقین ہے۔ اس لیے مسلم کانفرنس کو کمزور کرنا قائد اعظم کی کشمیر پالیسی سے متصادم ہے، قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کے خلاف ہے، پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے۔ اس کو کمزور کرنا نظریہ علاقے پاکستان کو کمزور کر رہا ہے، اس کو کمزور کرنا آزاد کشمیر میں انتشار پیدا کر رہا ہے، تحریک آزادی کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس لیے مسلم کانفرنس کو مضبوط تر ہونا چاہیے۔ اور پھر کشمیر کے اندر ساری جماعتیں ہیں، سب محب وطن ہیں، سب پرو پاکستان ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب کبھی سینے پر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ یہ بیچ دیکھتا ہوں تو وہ صرف اور صرف مسلم کانفرنس کے کارکنوں کے سینے پر یہ بیچ دیکھتا ہوں، باقیوں کو بھی نعرہ ہے۔ آج یہ چودھری شاہ میری صاحب کی گاڑی میں بہت بڑا پاکستان کا خرچہ تھا، اتنی بڑی جماعت ہے، حکومت میں بیٹھی ہے، باہر بیٹھی ہے، اپنی پارٹی کے جھنڈے لگاتی ہیں، وہاں پاکستان کے 10-50 بڑے جھنڈے لے کے نکلا کریں، اس میں کیا دقت کی بات ہے؟ یہ کوئی مسلم کانفرنس تو یہ کام کر رہی ہے، لیکن آپ سارے ہی پاکستانی، ہم سے اچھے پاکستانی ہیں، یہ سارا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ پاکستان کا جو تشخص ہے، مسلم کانفرنس ریاست میں پاکستان کا تشخص کی بھی پہرے دار ہے، مسلم کانفرنس ریاستی تشخص کی بھی پہرے دار ہے، اور مسلم کانفرنس ریاست کی وحدت کی بھی پہرے دار ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اس لیے پاکستانی تشخص اور کشمیر تشخص کے بغیر، ان دونوں کو پکڑ دیے بغیر تحریک آزادی کو اپنے انجام پر نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس لیے اس ساری بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، آنے والی نسلوں کا مستقبل کشمیر بنے گا پاکستان سے وابستہ ہے۔ جنوبی ایشیا کا محفوظ مستقبل کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ جنوبی ایشیا کے محفوظ مستقبل کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ ہندوستان پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہوں گے تو جنوبی ایشیا بچے گا۔ تعلقات تب ٹھیک ہوں گے جب کشمیر آزاد ہوگا۔ آزاد تب ہوگا جب کشمیریوں کو اپنے خود ارادی ملے گا، استصواب رائے ہوگا۔ اس میں مہاجرین کی نشستیں بھی شامل ہے، مہاجرین کا ووٹ بھی شامل ہے۔ مہاجرین ہمارا حصہ ہے، آئین کا حصہ ہے، ریاست کا حصہ ہے۔ 6 لاکھ لوگ یہاں قربان ہوئے، باقی لوگوں نے تو ابھی 6 جانور قربان نہیں کیے، کشمیریوں نے 6 لاکھ جانور قربان کیے پاکستان کے لیے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔
آمیز باتیں، پاکستان کے خلاف نفرت آمیز نعرے، پاکستانی فوج کے خلاف نفرت آمیز گفتگو، یہ بات ہمارے مفاد میں نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. اس بات کو روکنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اپنا پیغام تک پہنچانے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ لوگ برے ہو، اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں، معلومات کم ہو سکتی. اب معلومات کی بات ہے، جائے مطالبہ ہوا پیچھے تمہیں مطالبہ قرار دے کہ اس پر پابندی لگائی جائے. بھائی اللہ کے بندو، تاریخ جغرافیہ کا مطالعہ کیا کریں، اپنے بڑوں سے پوچھ لیا کریں. یہ جو ہندوستان کی خواہشات ہیں ان کی تکمیل میں تو کوئی ہمارا آدمی بات نہ کرے. آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ 50 کی دہائی میں کشمیر میں سب سے پہلے پابندی آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس پر ہندوستان نے لگائی تھی. ہندوستان پابندی لگا چکا ہے مسلم کانفرنسوں پر. ابھی 2 سال پہلے باقی اس باتوں پر بھی پابندی لگی اور مسلم کانفرنس پر دوسری بار پابندی لگی ہے کشمیر کے اندر. جو کام ہندوستان کرتا ہے اس کا مطالبہ اگر یہاں سے وہ کرے کہ اس پر پابندی لگاؤ تو اس کو کوئی ہوش و عقل آدمی کیسے مانے گا، کیسے سمجھے گا کہ کون مطالبہ کر رہا ہے اور کیا مطالبہ کر رہا ہے. اس سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں تک ٹھیک بات پہنچنی چاہیے. ہم تحریک آزادی کشمیر کے سفر کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور یہ اچھا ہوا پاکستان میں پچھلے دنوں کچھ ترامیم ہوئی. میں 2 باتیں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں. 8 اور 2 مارچ 1995 میں نے اخبارات میں لکھا، میں نے ٹی وی کے پروگرام کیے اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا محفوظ مستقبل ملٹی ڈیموکریسی کے ساتھ وابستہ ہے. پاکستانی فوج کے کردار کو آئینی تحفظ دینا ناگزیر تھا. یہ بہت اچھا ہوا کہ اس آئینی کا کردار کو آئینی تحفظ دے دیا گیا. اس کی بہت دیر ضرورت تھی. میں آگے جنرل ضیاء اللہ کہہ کے ویڈیو سن رہا تھا، اس میں 46-47